اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتداها بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. درود پڑھیں بر محمد صلی اللہ. سورہ مبارک ملک کی ابتدا کی دو آیات کو مقصد حیات کے عنوان کے لیے سرنام کلام قرار دیا اور اس اہم مقصد کو سمجھنے کے لیے کچھ مقدمات آپ کی خدمت میں پیش کیے اور گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ پرنسپل ہیں کہ انسان جب تک ان کو سمجھ نہ لے اور اس کے اوپر ایمان نہ لے آئے
وہ مقصد حیات کو صحیح سے نہیں سمجھ سکتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں راستے کو مقصد سمجھ جائے گا، اور جب اس کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوگا تو الجھن اور پریشانیوں میں شکار ہو جائے گا، دنیا سے، زندگی سے نا امید ہو جائے گا، اور یہی نہیں سمجھ پائے گا کہ آخرکار اسے اس دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے۔ اہم سوال ہے زندگی کا۔ دو قانون اب تک آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلا قانون کہ وہ پروردگار جس نے ہمیں خلق کیا ہے وہ حکیم ہے۔ حکمت کا معنی اور حکیم کا معنی آپ کے سامنے بتایا کہ حکیم کسے کہتے ہیں، اور پروردگار جب حکمت کے تحت آ کے خلق کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ دوسرا قانون کہ وہ پروردگار جس نے ہمیں خلق کیا ہے وہ عادل ہے، اور کل ہماری گفتگو عدالت پروردگار کے سائے میں شروع ہوئی تھی، اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ کل کی گفتگو کو آج سے ربط دینے کے لیے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عدالت کا معنی برابری نہیں ہے، بلکہ عدالت کا معنی کیا گیا وضع کل شیء موضعہ، ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا۔ اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے فرمایا، یہ جملہ بھی مولائی کا تھا، کہ عدالت کا معنی ہے اللہ تتہمہ، کہ تو اپنے پروردگار کے اوپر اعتراض نہ کر، یعنی پروردگار نے جس چیز کو جہاں پہ رکھا ہے وہی اس کی جگہ ہے۔ حکما نے آ کے معنی کیا اعطاء کل ذی حق حقہ، اور ان تینوں کا نچوڑ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور ایک نقطہ اس میں رہ گیا تھا، آج تکمیل کیے دیتا ہوں۔ دیکھیں، عدالت کے اوپر عمل کرنے کے لیے ایک بات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ عدالت ایک کام کا نام ہے۔ جب کہا جاتا ہے فلاں انسان عادل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے عدالت کے سائے میں ہوتا ہے۔ تو اگر انسان کوئی کام نہ کرے تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ عادل ہے یا نہیں۔ تو اگر کہتے ہیں پروردگار عادل ہے تو اس کی عدالت کی صفت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب وہ کوئی کام کرے۔ اگر خداوند متعال کچھ خلق ہی نہ کرتا تو عدالت کا معنی پیدا ہی نہ ہوتا، کیونکہ خدا کی بعض صفات ایسی ہیں کہ جو مقایسے سے سمجھ میں آتی ہیں، جب اس کو آپ دوسری چیز کو نظر میں رکھتے ہیں تب سمجھ میں آتی ہیں۔ جیسے پروردگار خالق ہے، تو اگر مخلوق نہیں ہوگی تو خالق کہاں ہوگا؟ ان صفات کو کہا جاتا ہے صفات فعل۔ صفات فعل یعنی جب تک پروردگار اس کام کو کرے گا نہیں، یہ صفت سامنے آئے گی نہیں۔ لیکن پروردگار کچھ خلق کرے یا نہ کرے، وہ عالم ہے، وہ عالم ہے۔ پروردگار کچھ نہ بنائے تب بھی وہ زندہ ہے، پروردگار کچھ بھی خلق نہ کرے تب بھی وہ قادر ہے۔ تو یہ ایسی صفات ہیں
جو کسی چیز پر نہیں ٹکی ہوئی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے صفات ذات، یعنی وہ صفات جو ذات پروردگار میں ہیں اور اسے سمجھنے کے لیے خدا کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کے معنی کو صحیح سے غور کر لیں تو آپ سمجھ جائیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا خدا ہو عالم نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا خدا ہو قادر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا خدا ہو حیات نہ رکھتا ہو۔ لیکن جب تک وہ خلق نہ کرے خالق نہیں کہلائے گا، جب تک وہ رزق نہ دے رازق نہیں کہلائے گا، جب تک کہ وہ کسی کو موت نہ دے تب تک وہ مارنے والا نہیں کہلائے گا۔ تو یہ صفات فعل ہوتی ہیں، یعنی جب تک پروردگار کوئی فعل، کوئی ورک، کوئی کام نہیں کرتا یہ صفات سامنے نہیں آتی۔ اب سوال ہے عدالت کس میں سے ہے؟ عدالت پروردگار اس کی ذاتی صفت ہے یا صفت فعل ہے؟ علماء نے آ کے اتفاق کیا کہ عدالت پروردگار صفت فعل ہے۔ کیوں؟ غور کریے گا تاکہ بات روشن ہو، کیونکہ کل کی میری تقریر میں کچھ سوالات رہ گئے۔ میں نے پوری کوشش کی، گرچہ مجھے بعد میں مجلس پڑھنے جانا تھا اور وہاں میرا وعدہ 10:30 بجے تھا، 10:30 بجے تو یہاں ختم ہوئی تھی مجلس کہ وضاحت ہو جائے، نہیں ہو پاتی بات چیزوں۔ کیوں؟ کیونکہ عدالت میں ایک چیز شرط ہے، اور یہ نقطہ بڑا اہم ہے عدالت کے اندر۔ عدالت تب تک محقق نہیں ہوتی جب تک کوئی صاحب حق نہ ہو اور ہمیں اس کا حق پتہ نہ ہو۔ بات کی ابھی وضاحت کروں گا، پریشان نہ ہو۔ عدل اور ظلم دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، عدالت اور ظلم۔ اسی طرح سے دیکھنا اور نہ دیکھنا، دیکھنے کو کہتے ہیں اردو میں بینائی، بصارت، اور اس کے مد مقابل میں آتا ہے اندھا۔ یہ دونوں صفتیں ضروری نہیں ہے ہر جگہ پائی جائیں۔ آپ پتھر کو کیا کہیں گے؟ پتھر اندھا ہوتا ہے یا دیکھنے والا ہوتا ہے؟ کچھ بہت ابتدائی باتیں جو ہمارے عوام کے لیے کلیئر نہیں، مسئلہ یہاں ہو جاتا ہے۔ یہ 2-4 والی باتیں، لیکن اس کی بھی وضاحت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ دیکھنا اور نہ دیکھنا وہاں پہ معنی دیتا ہے جہاں آنکھ ہو۔ پتھر کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ پتھر کو آپ کہہ سکتے دیکھنے والی چیز ہے، نہ یہ کہہ سکتے نابینا شے ہے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہر صفت ہر جگہ نہیں پائی جاتی، پہلے اس صفت کے ہونے کا امکان ہو تب آپ کہیں گے کہ یہ صفت ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے بہت آسان سی مثال ہے، آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اوپر ہے یا نیچے ہیں، لیکن پروردگار کے بارے میں یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ آپ پوچھیں پروردگار اوپر ہے یا نیچے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایسی صفت ہے جو مادی چیزوں میں موجود ہوتی ہے، نہ پروردگار مادہ ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس لیے غور فرمایا کریے کہ ہر کوالٹی کو، ہر صفت کو ہر جگہ نہیں لایا جاتا۔ اور میں آسان مثال دے دوں، اگر ایک مادی جسم ہے تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پوچھئے کہ قبلہ اس کا کلر کیسا ہے، کوئی نہ کوئی کلر لیے ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے پلٹ کے یہ سوال کر لیا کہ قبلہ روح کا کلر کیسا ہے، تو سامنے والا کیا جواب دے گا؟ کہے گا بھائی روح کے بارے میں کلر کی گفتگو نہیں ہوتی۔ اور آسان مثال دے دوں،
یہ جو جینڈر کی مثال ہے میل اور فیمیل، میں آپ سے پوچھوں قبلہ جو قالین یہاں پہ بچھا ہوا ہے یہ میل ہے یا فیمیل؟ آپ یہ مولانا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، کیونکہ میل اور فیمیل ہونا جانوروں کی صفت ہے۔ پہلے آپ یہ ثابت کریے کہ یہ جانور کی قسم میں سے ہے، تب آپ پوچھئے گا کہ یہ میل ہے یا فیمیل۔ اسی طرح عدل اور ظلم بھی ہے۔ عدالت اور ظلم ہر جگہ معنی پیدا نہیں کرتے۔ عدالت اور ظلم کا معنی وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی صاحب حق ہو۔ اب اگر اس صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے تو عدالت کہتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو ظلم کہتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے اگر کوئی صاحب حق ہے تب، اور اگر کوئی صاحب حق نہیں ہے تو وہاں پہ نہ عدالت کہا جاتا ہے نہ ظلم کہا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کوئی صاحب حق ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرا اہم مسئلہ ہے، یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کا حق ہے کیا۔ جب تک یہ پتا نہ ہو کہ اس صاحب حق کا حق ہے کیا، آپ عدالت کی رعایت کر ہی نہیں سکتے۔ پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ عدالت سے کام لیا جا رہا ہے یا ظلم سے کام لیا جا رہا ہے۔ لہذا بہت آسان نہیں ہے جو ہم لوگ ایسے ہی آ کے کہہ دیتے ہیں فلاں جگہ ظلم ہو گیا، فلاں جگہ عدالت سے کام لے لیا گیا۔ نہیں، پہلے معنی پورا ہونا چاہیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ کام عادلانہ تھا یا یہ کام ظالمانہ تھا۔ ہو سکتا ہے ایک ہی کام ایک کی بنسبت عادلانہ ہو، دوسرے کی بنسبت ظالمانہ ہو۔ تربیت اولاد میں جو ایک مشکل پیش آتی ہے والدین کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کی پوری توجہ اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان برابری سے آ کے کام کریں۔ اب بھائی 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں، بہرحال کچھ ڈسٹینس ہو، ایک 6 سال کا ہے، ایک 3 سال کا ہے، ایک بڑا ہے، چھوٹا ہے۔ اب ان کی پوری طاقت کس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ بھائی دیکھو برابر سے ان سب کے ساتھ ہونا چاہیے، بھائی تینوں بچے میرے ہی ہیں، اور اسی میں گڑبڑ کر بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ کل میں نے آپ کو مثال دی تھی، ضروری نہیں ہے جہاں برابری سے کام کیا جا رہا ہو وہ عدالت بھی ہو۔ ہر اولاد کا اس کے اعتبار سے حق ہوتا ہے، اس کے سن کے اعتبار سے، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے، اس کے وجود کے اعتبار سے۔ جیسے خدا نہ خواستہ اگر 2 بچوں میں سے کوئی ایک بیمار ہے تو آپ جتنا پہلے میں خرچ کر رہے ہیں اتنا دوسرے بھی خرچ کریں گے۔ بھائی جو بیمار ہے اس کے لیے کیا ہوگا، خرچہ زیادہ ہی تو ہوگا۔ اب اس کا دوسرا بھائی آ کے کھڑا ہو کے کہے یہ دیکھیے ہمارے ابا کا سارا پیسہ تو اسی پہ خرچ ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو یہی نہیں سمجھایا گیا ہے کہ برابری کسے کہتے ہیں، عدالت کسے کہتے ہیں۔ اگر وہ عدالت کا معنی سمجھ جائے تو سمجھ جائے گا کہ بیمار کے لیے عدالت کا تقاضا کچھ اور ہے، صحت مند کے لیے عدالت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ بچہ اگر 7 سال سے کم کا ہے تو عدالت کا تقاضا کچھ اور ہے، 7 سال سے بڑا ہو گیا ہے تو عدالت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ لڑکا ہے تو عدالت کا تقاضا کچھ اور ہے، لڑکی ہے تو عدالت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے سامنے والے کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس کے حق کو طے کرنا پڑے گا، پھر اس کے مطابق اسے عطا کرنا پڑے گا۔ اب مجھے بتائیے اس میں کتنے علم کی ضرورت ہے؟ اگر آپ صرف اسی مثال کو آگے بڑھا لیں، اسی ایگزامپل کو، کہ والدین چاہیں اپنی اولاد کے ساتھ پوری طرح عدالت سے کام لیں، کتنی باریکیاں ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ بارہا میں یہ مثال دے چکا ہوں، دوبارہ دے رہا ہوں۔ امتحانات ختم ہوئے، آپ کی اولاد، آپ کا بچہ رزلٹ لے کے گھر پہنچا۔
آپ نے پوچھا بیٹا کتنے مارکس آئے؟ بہت خوش، کہا 85%۔ یو پی کی بات کر رہا ہوں اور ہندوستان میں بول رہا ہوں۔ 85% اچھے یا برے ہیں؟ تو اس کا مطلب گھر میں کیا ہوگا؟ خوشی کا ماحول ہے۔ فوراً ایک نوٹ نکال کے دیا جائے گا، جاؤ کچھ لے کے اور نظر دلا دی جائے، کیونکہ اب یاد آتا ہے کہ نظر دلانا ہے۔ خیر، ابھی اس گھر میں خوشی کا ہی ماحول تھا، پڑوس کا بچہ آ گیا، آنٹی میرا بھی رزلٹ آ گیا۔ کہا ہاں ہاں تم تو اس کے ساتھ ہی ہو۔ اب وہ ابھی خوشی کا ماحول ہے، دیکھیے۔ اب پلٹ کے اس سے پوچھ لیا اچھا بیٹا تمہارے مارکس کتنے آئے ہیں؟ اس نے کہا 95%۔ یہ لیجیے، گلستان ازا خانہ بن گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ناک کٹا کے رکھ دی۔ یہ اتنے مہینے محنت ہم نے اسی لیے کی تھی، یہ اتنے جو ہے وہ فیس ہم نے اسی لیے بھری تھی، یہ ٹیوشن ہم نے اسی لیے لگایا تھا، ناک کٹ پر۔ بھائی 10 منٹ پہلے تو ناک نہیں کٹی تھی، یہ ہوا کیا ایک دم سے؟ کہ مولانا ہم تب تک خوش تھے جب تک پڑوس کے بچے کے نمبر نہیں دیکھے تھے۔ تو آپ نے اور فرمایا مسئلہ کیا کھڑا ہو گیا؟ بھائی آپ نے پہلے یہ طے کیا کہ آپ کے اولاد کی صلاحیت اور پڑوس کے بچے کی صلاحیت ایک ہے، جتنا وقت آپ نے دیا ہے اتنا ایک ہی دیا ہے، دونوں نے بالکل ایک طریقے سے پڑھا ہے۔ جب یہ ساری کوالٹیز ایک ہے ہی نہیں تو پھر نتیجہ برابر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کہاں سے نتیجہ برابر ہو سکتا ہے؟ نتیجے کو، رزلٹ کو ایک ہونے کے لیے شرط ہے کہ دونوں چیزیں 100% ایک ہو، اور ایسا ہو پاتا ہے؟ نہیں ہو پاتا۔ بہت مشکل کام ہے کہ انسان اپنی زندگی میں عدالت سے چلے۔ عدالت سے چلنے کے لیے آپ کو پوری کوالٹیز پتا ہونا چاہیے۔ کسی سے مسکرا کے بات کرنا عدالت ہو جاتا ہے، اور کسی سے غصے میں بات کرنا عدالت ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے اسلام کا معیار کیا ہے؟ اسلام کا معیار یہ ہے کہ ہم بولیں، دیکھیں، سنیں، کھائیں، کیا کریں؟ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جیسے غصہ، میں 12 ہی مثال دیتا ہوں۔ غصہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اب ہم لوگ کیا ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ غصہ کیا ہے؟ بہت بری چیز ہے، بھائی غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے اتنی روایات میں آپ کو ملے گا کہ ان ہستیوں نے غصہ کیا ہے۔ تو اگر بری چیز ہے تو یہاں کیوں دکھ رہا ہے؟ کہ دیکھیے جگہ جگہ کا فرق ہوتا ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے مومنوں کی صفت یہ ہے رحماء بینہم، اپنے میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت سے پیش آتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، جب خدا کے دشمنوں کے سامنے آتے ہیں تو غضب سے پیش آتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے سامنے والے کو دیکھنا پڑے گا، اس کے اعتبار سے میرے فعل کو تولا جائے گا کہ عادلانہ ہے یا ظالمانہ ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ صاحب حق کو پتہ لگانا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیفینیشن کیا تھی عدالت کی؟ اعطاء کل ذی حق، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صاحب حق ہے، اس کا حق اتنا ہے، اور اگر اتنا ہی دیا تب عدالت ہے۔ تو کل جو میں گفتگو کر رہا تھا اس میں ایک بات پوری کر دوں، انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، اور یہ دوسری تیسری مجلس میں بھی میں نے اس بات کو کہا تھا، آئے ان ذمہ داریوں کی لسٹ بنائے۔ عدالت کا تقاضا یہ ہے جو ذمہ داری سب سے اوپر ہے وہ سب سے پہلے انجام پائے گی، اور جو اس کے بعد ہے اس کی باری کب آئے گی؟ بھئی اس کی باری تب آئے گی جب پہلے والے کا کام پورا ہو جائے۔
دوسرے والا کام پورا ہو جائے تب باری کس کی آئے گی؟ تب تیسرے کام کی آئے گی. جب تیسرا پورا ہو جائے گا تب چوتھے کی آئے گی. تو بھائی جب انسان کو یہی نہیں پتا کہ اس کی ذمہ داریوں کی فہرست کیا ہے تو وہ عدالت سے کام کیسے کرے گا؟ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ دخل ہے اس صفت کا انسان کی زندگی کے اندر. اور پھر وہ مقصد حیات کیسے طے کرے گا؟ اور اسے کیسے پتا چلے گا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو اسے عدالت کا معنی پوری طرح سے پتا ہونا چاہیے. فرض کیجئے نماز پڑھنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی اور آخر وقت آ گیا, 4 منٹ بچے تھے, ایک دم سے آپ کو یاد آیا نماز نہیں پڑھی. اب اس 4 منٹ میں آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے کس کے؟ کیونکہ اگر آپ بھی نہیں پڑھیں گے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی. تو اب عدالت کا تقاضا کیا ہے؟ حق کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اب اس وقت میں کچھ نہ کیا جائے سوائے نماز کے. مثال پہ غور کیجئے گا. اب یہ اسی مثال میں دوسری مثال دوں گا. تو اس مثال میں آپ کو صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے. وہ ایک کام کیا ہے کہ ہمیں اس 4 منٹ میں جو بچے ہوئے 4 رکعت نماز پڑھنا ہے. لیکن آپ جیسے ہی یہ 4 منٹ میں نماز پڑھنے جا رہے تھے, اتفاق سے آپ دریا کے کنارے تھے, ایک انسان ڈوب رہا تھا. اب آپ بتائیں نماز پڑھیں گے یا ڈوبتے کو نجات دیں گے؟ کہا بھائی ذمہ داری بدل گئی, کیونکہ نماز کو قضا کیا جا سکتا ہے, ڈوبتے کو اگر نہیں بچایا تو جان واپس نہیں آئے گی. تو اب عدالت کا معیار بدل گیا. کہا اب نماز کو چھوڑنا پڑے گا, زندگی کو نجات دینا پڑے گا. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. یہ باریکیاں انسان کب سمجھ سکتا ہے؟ جب عدالت کے معنی کو صحیح سے سمجھے. یہ دوسرا قانون, اور اسی قانون کے ذیل میں میں نے آپ کو مثال دی تھی. اب پروردگار کی عدالت پہ غور فرمائیے. ہم اور آپ یہ طے ہی نہیں کر سکتے کہ پروردگار کی خلقت میں کہیں پر ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ پروردگار کی خلقت میں کہیں پر ظلم ہے تو پہلے ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ پروردگار نے اس چیز کو اپنی جگہ پہ خلق نہیں کیا ہے, غلط خلق کر دیا. اور آپ کو اس سے بہتر آپشن لانا پڑے گا. تب آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ خدایا میرے پاس اس سے بہتر آپشن ہے, تو یہ کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا. شاید آغاز قدرت آئے, تو صرف ابھی کو دیکھ رہا ہے, میں تو قیامت تک کے دیکھ رہا ہوں. یہی تو ہوا تھا. واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. جب جناب مالک اشتر نے یہ جملہ کہا یا ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج تو میں نے بھی اتنوں کو قتل کیا ہے جتنوں کو ذوالفقار نے قتل کیا ہے, تو مولا نے جواب کیا دیا تھا؟ کہا مالک بہت فرق ہے. تم بغیر عدالت کو ذہن میں رکھ کے تلوار چلاتے ہو. علی کی ذوالفقار نسلوں کو دیکھ کر قیامت تک عدالت کا خیال رکھ کے چلتی ہے. بہت فرق ہے. لہذا اگر ایک انسان کو بھی مولا قتل کر دے تو یہ بھاری اگر کوئی ہزاروں کو کرے, کیونکہ وہ معیار پورا ہو ہی نہیں سکتا. انسان کتنا بھی چاہے عدالت پہ عمل کرے, جب تک کہ ایک چیز نہ ہو کر ہی نہیں سکتا. اور وہ ایک چیز پہ غور کریے, وہ کیا ہے؟ آگے پتہ لگائے ہر چیز کا حق کیا ہے. پتہ لگائے, پوری طرح سے پتہ لگائے. میری آنکھ کا حق میرے اوپر کیا ہے, میری زبان کا میرے اوپر حق کیا ہے, میرے کان کا میرے اوپر حق کیا ہے, میرے والدین کا میرے اوپر حق کیا ہے, زمین و آسمان کا میرے اوپر حق کیا ہے, پیڑ اور درختوں کا میرے اوپر حق کیا ہے, میرے پڑوسیوں کا میرے اوپر حق کیا ہے. اب آپ بتائیے کہاں سے بتا پائیں گے؟ پروردگار نے انتظام کیا. میرے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, مولا نے
ایک رسالہ پیش کیا، ایک روایت پیش کی جسے رسالے حقوق کہا جاتا ہے، اس میں 51 حق بتا کے روشن کر دیا کہ فی الحال میں اتنے حق بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کر کے حق پرست بن جاؤ۔ مولا نے اس میں پورے حقوق کو آگے گنایا۔ اگر انسان کو عادل بننا ہے تو کم سے کم ایک بار اس رسالے کو جا کے پڑھے۔ کیا انسان، تیرے خدا کا تیرے اوپر کیا حق ہے، تیرے نبی کا تیرے اوپر کیا حق ہے، تیرے پڑوسی کا تیرے اوپر کیا حق ہے، تیرے اعضاء اور جوارے کا تیرے اوپر کیا حق ہے۔ یہاں تک کہ مولا نے یہ بھی بتا دیا کہ نیچر کا تیرے اوپر کیا حق ہے۔ آج کل بہت ان سب چیزوں پہ لکھا جاتا ہے نا، نہیں، ان سب چیزوں کو تو یہ ہستیاں 1400 سال پہلے بتا چکی ہیں۔ تو عدالت کی ضروری ہے پتہ ہو، آپ جو آپ کی سب سے اعلیٰ ذمہ داری آپ اسے پورا کر لیجئے، اس کے بعد آئیے دوسرے کے اوپر۔ مثال کے طور پر کیا یہ ہو سکتا ہے بھائی آئے مولانا آج ذرا آپ کا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے، ایسا کرتے ہیں آج آپ سنیے ہم پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی ہے تیار تو بسم اللہ۔ تو عدالت کا تقاضا کیا ہے؟ جو جس کا کام ہے وہی کرے نا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی نوکر آ رہا ہے، ہم کہیں بھائی بیچارہ اتنے دن سے آ رہا ہے، گھر صاف کر رہا ہے، آج ذرا ماحول بدل دیجئے، اسے گھر والا بنا دیجئے، آپ نوکر بن جائیے، کوئی تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ ان مثالوں میں کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ارے قبلہ، تو مثال بدلنے سے حقیقت تھوڑی بدل جاتی ہے۔ تو عدالت کا مطلب یہ ہے وضع کل شیء موضعہ، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھو۔ خداوند متعال کے علاوہ کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جسے پوری طرح سے حقوق کا علم ہو، نہ ایسا علم ہوگا نہ ویسی عدالت ہوگی۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لہذا کہا گیا کہ اب غور فرمائیے اس جملے کے اوپر۔ مولا نے کیا کہا؟ عدالت کا مطلب یہ ہے ان لا تتہمہ، پروردگار پر اعتراض نہ کر۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے عدالت کے سائے میں ہر چیز کو بہترین مقام پہ رکھا ہے۔ اور اگر عدالت کو صحیح سے اور سمجھنا ہے تو کربلا سے سمجھیے۔ ایک بار مقتل کا مطالعہ کریے اور جا کے دیکھیے کہ روز عاشور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زبان پہ کون سا جملہ سب سے زیادہ جاری ہوا؟ کون سا جملہ سب سے زیادہ جاری ہوا؟ ایک جملہ ہے، رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ یہ سب سے زیادہ آپ کو دکھائی دے گا۔ کیوں؟ مولا بتانا چاہ رہے ہیں اے میرے پروردگار، حسین تم پر اعتراض نہیں کر رہا ہے، حسین تسلیم ہے، حسین راضی ہے، کیونکہ تجھے عادل مانتا ہے۔ جو کائنات میں ہو رہا ہے سب تیری عدالت کے سائے میں ہو رہا ہے۔ میرا نہ سمجھنا یہ دلیل نہیں ہے کہ پروردگار ظلم کر رہا ہے۔ یہ ہمیں اپنی طرف پلٹانا چاہیے، اور ہم بڑی آسانی سے خدا کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ پلٹانا تو دور کی بات قبلہ، ہم تو اس کو مشورہ دیا کرتے ہیں۔ ہم مشورہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ چاہیے میں یہ جو ہم ماشاءاللہ جذباتی دعائیں کرتے ہیں، تیاری کچھ نہیں، اور دعا یہ ہے کہ بس ایسے پاس ہو جائیں کہ کوئی نہ ہوا ہو۔ بھائی روایات کہتی ہیں، پتہ ہے وہ انسان جو دعا کرتا ہے اور اپنی دعا کو پورا ہونے کے لیے محنت نہیں کرتا، وہ اپنے خالق کا مذاق اڑاتا ہے۔
وہ اپنے خالق کا مذاق اڑاتا ہے. دعا کر دینے سے ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی. نہیں, قبلہ دعا کرے کہ سب صحیح ہو جائے گا, بالکل صحیح ہو جائے گا, لیکن ضروری ہے کہ اسی دعا کے اکارڈنگ محنت کی جائے. اور اگر پوری نہ ہو, میں موضوع یہاں پہ سمیٹوں گا کیونکہ انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو سجاد باغ میں یہی موضوع رکھا ہے, حقیقت دعا. دعا عدالت کے سائے میں معنی دیتی ہے, یہ ایسی صفت ہے, صفت عدالت. ابھی سے میں اس کی کچھ اہمیت پہ اشارہ کر دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ عدالت کی صفت کتنی اہم ہے. اگر عدالت پروردگار کا معنی کلیئر نہ ہو, نبوت ثابت نہیں ہو سکتی. اگر عدالت پروردگار کا معنی کلیئر نہ ہو, امامت ثابت نہیں ہو سکتی. اگر عدالت پروردگار کا معنی کلیئر نہ ہو, قیامت ثابت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ نبی کا ایک امتیاز ہے معجزہ. اگر خدا عادل نہیں ہے تو کسی کو بھی معجزہ دے سکتا ہے. پہلے خدا کو عادل ماننا پڑے گا, تب نبی کی نبوت ثابت ہوتی ہے. تب نبی کی نبوت ثابت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار سچے کو معجزہ دے گا, جھوٹے کو معجزہ نہیں دے گا. یہ عدالت کا تقاضا ہے. اور عدالت ہی کا تقاضا ہے کہ پروردگار معصوم کو خلیفہ بنائے گا. بھئی اگر عادل نہیں ہے تو کسی کو بھی بنا سکتا ہے. یہی تو ہمارا اعتراض ہے کہ جو لوگ غدیر کا انکار کرتے ہیں وہ نبی کا انکار نہیں کرتے ہیں, خدا پہ اعتراض کرتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اگر قیامت کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے, اگر پروردگار عادل نہیں ہے تو میں کوئی ثواب کا کام کیوں کروں, میں گناہوں سے کیوں بچوں؟ بھیا کیا ذمہ داری ہے کہ کل وہ بدلہ دے گا, کیا ذمہ داری ہے کہ وہ کل سزا دے گا؟ یہ ذمہ داری تب پوری ہوگی جب خدا عادل ہوگا. جب تک عدالت پروردگار ثابت نہ ہو جائے, نہ نبوت بچتی ہے, نہ امامت بچتی ہے, نہ قیامت بچتی ہے. باقی کچھ بچا؟ کجی نہیں, یہ تو اصول دین تھے. فروع دین بھی نہیں بچتے, فروع دین بھی نہیں بچتے. کیوں؟ کیونکہ فروع دین کا مطلب ہے قانون, اور قانون کی ریڑھ کی ہڈی کا نام ہے عدالت. قانون کی ریڑھ کی ہڈی کا معنی کیا ہے؟ عدالت. لہذا حق نہیں ہے کسی کو کہ اسلامی قوانین پر اعتراض کر دے, کیونکہ اسلامی قوانین انسانوں نے نہیں, خالق انسان نے بنائے ہیں. خالق انسان نے بنائے ہیں. ارث ایسے کیوں تقسیم ہوتا ہے اور فلاں ایسے کیوں ہوتا ہے, اور ایک لسٹ ہے ماشاءاللہ. اور یہ تو آج کل کے زمانے کی ترقی کا, آج کل کے زمانے کی ترقی کی تنزلی ہے. آج کل کے زمانے کی ترقی کی کیا ہے؟ تنزلی اور پستی ہے. جتنا بڑھتے جاتے ہیں اتنا اعتراض بڑھتے جاتے ہیں. بتائیے ایسا ہے معاشرے میں یا نہیں؟ قبلہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا علم ہمیں اور زیادہ عبادت گزار بنائے. کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا جاتا ہے خدا نے بغیر حکمت کے کچھ نہیں رکھا ہے. خدا نے جو بھی قانون رکھا ہے وہ کیا ہے؟ عادلانہ ہے. تو جہاں پہ ہم ان قوانین پہ آ کے اعتراض کرتے ہیں اس کا سیدھا سیدھا معنی ہوتا ہے, اے پروردگار تجھ سے زیادہ سمجھ رہے ہیں. یہی نتیجہ تو نکلے گا. تو آپ دیکھیں نہ اصول دین میں سے کچھ بچا, نہ فروع دین میں سے کچھ بچا, اخلاق بھی نہیں بچے گا. اگر آپ عدالت کا معنی طے نہ کریں اخلاق بھی نہیں بچے گا, کیونکہ یہ خود ایک مستقل گفتگو ہے کہ اخلاق کی جتنی صفات ہیں سب پلٹتی ہیں عدالت کی طرف, سب پلٹتی ہیں کدھر؟ عدالت کی طرف. اب آپ فخر کیجئے. اب جو میں نتیجہ لینے جا رہا ہوں وہ فخر کا مقام ہے شیعوں کے لیے. اگر آپ مسلمانوں سے اصول دین پوچھیں گے تو مسلمان کہیں گے 3,
مسلمانوں سے جب آپ اصول دین پوچھیں گے تو مسلمان کیا کہے گا؟ توحید، نبوت، قیامت، اور اسی قیامت پہ ان کو قیامت آ جاتی ہے. لیکن ہمارے علماء سے پوچھیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو یہ دو کہاں سے بڑھ گئے؟ کہا جب ہم نے خبیر کو دیکھا تو کہا امامت پڑھاؤ، نہیں تو دھیرے دھیرے نبوت بھی غائب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ امام ہے محافظ دین. تم امامت کو ہی نہیں رکھو گے تو نبوت کے بچنے کی بھی کوئی سیکورٹی نہیں ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے امامت بڑھا دیجئے کیونکہ امامت امتیاز ہے شیعوں کا. کہا تو کتنے ہو گئے؟ 3 سے 4. کہا اچھا یہ بتائیے اللہ کی اتنی صفات ہیں، دعا جوشن کبیر ماہ مبارک رمضان میں کم سے کم ایک بار تو پڑھی ہوگی. کتنی صفت ہے اس کے اندر؟ دعا جوشن کبیر میں پروردگار کی کتنی صفات ہیں؟ 1000؟ جی نہیں، 1001. اب وہ فقرہ جا کے اس میں ڈھونڈیے گا جس میں 10 نہیں 11 صفتیں ہیں. 100 بند ہیں دعا جوشن کبیر میں، ہر بند میں 10 صفتیں ہیں، ایک بند کو چھوڑ کے اس میں 11 صفتیں ہیں. انشاءاللہ اسی بہانے سے ایک بار غور سے دیکھ تو لیجئے گا. ہاں تو میں تو ہوم ورک بھی دیتا رہتا ہوں، تو جائیے گا پریکٹیکلی دیکھیے گا، تلاش کیجیے گا کہ کس بند میں 10 صفتیں نہیں ہیں. کتنی ہیں؟ 11. تو بھائی 1001 میں سے عدالت ہی سمجھ میں آئی؟ کہاں بے شک. کیوں؟ کیونکہ عدالت کو اس لیے شیعوں نے لا کے اصول دین میں رکھا کیونکہ اگر عدالت نہ بچتی تو نہ نبوت کو بچا پاتے، نہ امامت کو بچا پاتے، نہ قیامت کو بچا پاتے. اصول دین الگ، فروع دین کو بھی نہ بچا پاتے، اخلاق کو بھی نہ بچا پاتے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اب آپ فخر کیجئے کہ کتنا کامل مکتب ہے ہمارا. ہو کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جو کامل تھی. کیونکہ ہم نے اپنا دین خود سے نہیں لکھا ہے، ہم نے ان ہستیوں سے لیا ہے جن کا کلام قرآن کا کلام ہوتا ہے. انہی نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے آگے چلنا ہے. یہ ہے عدالت. لہذا اس مسئلے پہ خوب غور کیجیے. تیسرا قانون، آج ارادہ میرا ہے کہ تیسرا اور چوتھا قانون بتا کے کل سے انشاءاللہ ہم موضوع پہ. تیسرا قانون کس مسئلے کو لے کے؟ اب پھر میرے ساتھ مجبوری ہے. کچھ لوگ ابھی ابھی ٹرین میں سوار ہوئے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا کہ ٹرین جا کہاں رہی ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی. چارباغ پہ پہنچے، ہم جو آئے چڑھ جائیے، بعد میں پوچھ لیں گے نہیں ہوگا اگلے اسٹیشن پہ اتر جائیں گے. نہیں رلا، معذرت کے ساتھ، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، فرش عزا کو ایسا بنائیے کہ جس پہ ہر آنے والے کا معیار بلند ہو. اور اگر میرے ذہن میں یہ مسئلہ نہ ہوتا تو میں آگے بڑھ جاتا بغیر ریپیٹ کیے، اور یہاں سے لے کے آخر تک کافی لوگ میرا چہرہ دیکھتے، میں ان کا چہرہ دیکھتا، بس یہ ہوتا. لیکن کیونکہ مجھے بات آپ تک پہنچانا ہے، لہذا معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے جو پہلے آ گئے ہیں، جو اب تک کے مسلسلوار گفتگو کے اوپر غور کر رہے ہیں، تب تک یہاں تک پہنچے کہ اگر ہمیں زندگی کا مقصد طے کرنا ہے، مقصد حیات طے کرنا ہے، تو کچھ قوانین پر ایمان لانا پڑے گا، انہیں سمجھنا پڑے گا باریکی سے. نہیں سمجھ پائے تو مقصد حیات سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلا قانون، خداوند متعال حکیم ہے، میرا خالق حکمت کے سائے میں خلق کرتا ہے. تفصیلات بیان ہو چکی. دوسرا قانون، خداوند متعال عادل ہے اور اس کا ہر فعل عادلانہ ہوتا ہے. تیسرا قانون، کمال یعنی جس مقصد کے لیے شے کو خلق کیا گیا ہے اسی کو پورا کرے، کچھ اور نہ کرے.
لفظ کمال 12 آپ نے سنا ہے، یہ اردو والا نہیں ہے کمال کر دیا، نہیں، کمال یعنی ایک ایسی صفت جس پر اس شخص کی، اس ذات کی تعریف ہو، اسے کہا جاتا ہے کمال۔ تو پروردگار نے ہر ذات کے اندر کچھ نہ کچھ کمال رکھا ہے، اور ہر شے کا کمال اسی کو دیکھ کے طے کیا جائے گا۔ پتھر کا کمال یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر گھسے نہ، لیکن پانی کا کمال یہ نہیں ہے۔ پانی کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اگر ہاتھ ڈالا تو آسانی سے اندر چلا جائے۔ ہر شے کا اپنا کمال ہے، لہذا خدا کے واسطے تو جب اپنا کمال ہے تو اپنا ترازو ہوگا یا نہیں ہے؟ تو خدا کے واسطے لکڑی کے ترازو سے سونا اور سونے کے ترازو سے لکڑی نہ تولا کیجیے۔ ایک اندھا انسان اگر نہ دیکھ پائے تو آپ کہیں گے کہ یہ ناقص ہے، اب یہ تو عجیب ہے، دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ایک صاحب کے بارے میں پتا چلا کہ انہوں نے پوری زندگی میں اب تک کے نامحرم کی طرف نظر ہی نہیں ڈالی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسی دنیا ہے؟ کیونکہ جہاں سر جھکا کے چلو تو مشکل، اٹھا کے چلو تو مشکل۔ ایسے معاشرے میں یہ اتنی عمر گزار لی، 30-35 سال، اور آج تک ان کی نظر جو ہے وہ نامحرم پہ نہیں پڑی۔ تو ہمارے بھی دل میں آئے کہ بھیا ان کی زیارت کی جائے، یہ کسی ولی اللہ سے کم تھوڑی ہے، کر پہنچے ہم ان کی زیارت کے لیے اتفاق سے رات کا ٹائم تھا۔ جب پہنچے تو دیکھا وہ ایک کالا چشمہ لگائے بیٹھے۔ میں نے کہا بھائی رات کے وقت یہ کالا چشمہ انہی نے کیوں لگا رکھا ہے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم مولانا صاحب؟ میں نے کہا نہیں مجھے بھیا معلوم ہوتا تو میں یہاں تک کیوں آتا، میں تو ان کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ کہا نہیں بھائی یہ اندھے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اگر یہ اندھے ہیں تو انہی نے نامحرم کو نہ دیکھا تو اس میں کمال کیا؟ کمال تو وہ ہے کہ علی کی محبت ایسے دل میں اتر جائے کہ نظر نامحرم کی طرف اٹھے ہی نہ، اسے کہا جاتا ہے کمال انسانی۔ طاقت ہونے کے بعد نہ کرنا کمال ہے، اور جو کر ہی نہیں سکتا وہ کہے میں نے یہ نہیں کیا، میں نے، ارے میرے بھائی آپ کر ہی نہیں سکتے، کر پاتے تب بات ہوتی۔ تو ہر شے کا کمال اس کے اعتبار سے تولا جاتا ہے، دنیا کے بھی یہی قانون ہے۔ لہذا اگر ہمیں اپنے اندر کمال لے کے آنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اپنے آپ سے تولنا پڑے گا، پڑوسی سے نہیں۔ یعنی پروردگار نے جتنے انسان خلق کیے ہیں اتنے ہی ترازو خلق کیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو، ہر انسان کو احسن بنایا ہے۔ ہر انسان اپنی ذات میں کیا ہے؟ مثال چاہیے؟ دوبارہ میں مثال آپ کو کربلا ہی سے دوں گا، کربلا سے مثال لے لیجیے آپ۔ کربلا کے 72 ہم سن ہیں یا سن الگ الگ ہے؟ الگ الگ ہے۔ شہادت کا طریقہ ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ الگ الگ ہے، لیکن کہا کیا جاتا ہے؟ سب برابر کے شریک ہیں۔ بھائی کیسے سب برابر کے شریک ہو گئے؟ کہا آپ نہیں جانتے، کربلا والوں کا امتیاز ہی یہی ہے، پروردگار نے ان کو جتنا کمال دیا تھا سب انہی نے اخلاص کے طبق میں رکھ کے حسین کے نذرانے کر دیا۔ اب چاہے وہ 6 مہینے کا علی اصغر ہو، چاہے 80 سال کے ابو سمامہ ہو، کمال یہی ہے۔ ہر شے کا کمال، کمال و کل شیء بحسب،
ہر شے کا کمال اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو اس شے کے اعتبار کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج یہ دنیا میں افراتفری کا ماحول کیوں مچا ہوا ہے؟ کل جو میں نے موضوع چھیڑا تھا اسے چھوڑا نہیں ہے، آج پورا کرنا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے انسان کا کمال، وہ ایک الگ گفتگو ہے، انشاءاللہ آئے گی، لیکن انسان کو پروردگار نے الگ الگ ٹائپ میں خلق کیا ہے۔ بہت دقیق مسئلہ ہے، غور فرمائیے گا۔ ہر انسان کو پروردگار نے الگ الگ کوالٹیز کے ساتھ خلق کیا ہے۔ کسی کو مرد بنایا ہے، کسی کو خاتون بنایا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی ادھیڑ ہے، کوئی بوڑھا ہے۔ کسی کے اعضاء اور جوارے سب کے سب ٹھیک ہیں، کسی کے اعضاء و جوارے سب کے سب ٹھیک نہیں ہیں، کسی کا ایک ہاتھ بیکار ہے، کسی کا ایک پیر بیکار ہے، بہرحال فرق ہے یا نہیں؟ لہذا اب ہر انسان کو چاہیے اپنی ہر کوالٹی کے اعتبار سے اپنے کمال کو طے کرے۔ لہذا خواتین مردوں کو دیکھ کے اپنا کمال نہیں طے کر سکتی، مرد خواتین کو دیکھ کے اپنا کمال نہیں طے کر سکتے، جوان بوڑھوں کو دیکھ کے اپنا کمال طے نہیں کر سکتے، بوڑھا جوانوں کو دیکھ کے اپنا کمال نہیں طے کر سکتا۔ ہر صنف کے لیے ضروری ہے اپنے ترازو کے اعتبار سے اپنے تولنے کو سیکھے۔ ہر صنف کے لیے ضروری ہے ہر اعتبار سے اپنے اوپر غور کرے کہ میرا تقاضا کیا ہے، جو میرا تقاضا ہے وہ مجھے پورا کرنا ہے، اور اگر اسے پورا نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ انسان کمال کو نہیں سمجھا ہے، اور یہی مسئلے کو آج خلط کر دیا گیا ہے۔ آج یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا، بدل دیا گیا ہے۔ کیا بدل دیا گیا ہے؟ بھائی آپ یہ بتائیں، اگر کہیں لوہے کا دروازہ لگنا ضروری ہے، آپ لکڑی کا لگائیں گے، صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہے، ٹوکا جائے گا کہ بھائی یہاں پہ یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ یعنی ہر شے کا ایک مقام ہے۔ آپ خوبصورت کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں جہاں پہ ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھی ہو، وہ اپنے اعتبار سے کمال پہ جا رہی ہو۔ تو عزیزوں، اسی قانون کے سائے میں سمجھنا پڑے گا کہ پروردگار نے ہر انسان کے اعتبار سے کچھ رکھا ہے، اور اگر اس نے اس سے ہٹ کے کچھ قدم اٹھایا تو پھر وہ کمال تک نہیں جا سکتا۔ کل جو میں نے روایت پڑھی تھی، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، جب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آ کے کام کو تقسیم کیا، کل یہ روایت پڑھی تھی یا نہیں؟ جو لوگ تھے انہیں یاد ہوگی، جو نہیں تھے پھر سے پڑھ دے رہا ہوں۔ نبی نے صبح، کل رخصتی ہوئی ہے، آج نبی پہنچے، پہلا کام کیا کیا نبی نے؟ مولا سے پوچھا، آپ کو بتا دیا کل۔ اس کے بعد نبی نے کام کیا، کہ یا علی، گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں تمہارے حوالے، اور بیٹی فاطمہ، گھر کے اندر کے جو کام ہیں وہ تمہارے حوالے۔ جیسے ہی نبی نے یہ حکم دیا، بیوی نے آ کے کہا الحمدللہ۔ آپ اس الحمدللہ کو سمجھے، یعنی بیوی یہ کہنا چاہ رہی ہیں میرے بابا نے کمالات کو دیکھ کے کام کو تقسیم کیا ہے، کمالات کو دیکھ کے کام کو تقسیم کیا ہے، اور اچھا ذمہ دار اور پرنسپل وہی ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کی صلاحیت کو سمجھ کے اسے کام دے دے۔ اب دیکھیں، بہت سے بچے ہوتے ہیں، ہزاروں صلاحیتیں ان کی ہوتی ہیں ان کے اندر، لیکن کچھ آگے بڑھ پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح وقت کو ان کو ان کی صلاحیت کے اعتبار سے فٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کی صلاحیت کے اعتبار سے اس سے کام لیں گے تو اس میں کمال تک کے پہنچے گا، اور اگر
اور اس کی جگہ اس کو کوئی اور کام دے دیں گے. کام تو بگڑے گا، وہ الگ بات ہے، وہ بھی بگڑے گا اس کے ساتھ میں. کیوں؟ کیونکہ جب کر نہیں پائے گا تو نا امید ہو جائے گا. آج ویسٹ کے کلچر نے یہی کیا. پروردگار نے جس ذات کو جس کام کے لیے خلق کیا تھا، اسی کام کو اس کے سامنے اتنا گرا دیا. کیا وہ تیار نہیں ہے؟ سورہ مبارک الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. پروردگار کی حمد کرنے کے بعد جو پروردگار اپنی پہلی صفت بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ رب العالمین ہے. ترجمہ کیجئے، کیا مطلب ہے رب العالمین کا؟ ہے ابھی تو ماشاءاللہ آپ لوگ کی بٹیروں میں ہوگا ہی، موبائل میں قرآن ہوگا، ترجمہ کسی کا بھی نکال لیجئے. ایک سیدھا سا ترجمہ کر دیتے ہیں، پروردگار پالنے، بولیے پالنے. تو یہ اچھی صفت ہے یا بری؟ نہیں، میرے ساتھ آگے والوں کا اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے، پیچھے والوں کا اتفاق میرے لیے ضروری ہے. رب العالمین وہ پہلی صفت ہے جسے پروردگار نے اس سورے میں سب سے پہلے رکھا ہے، جس کے بغیر نماز ہی پوری نہیں ہوتی. کہا دیکھو اللہ کی اعلی ترین صفت یہ ہے کہ وہ پالنے والا ہے. مردوں تم سے میری گفتگو نہیں ہے، خواتین کو پروردگار نے یہ شرف دیا کہ ان کی گود میں اولاد کو پالنے کی صلاحیت دے دی. درود پڑھے گا محمد و آل محمد. کہا یہ میری صفت ہے، میں رب العالمین ہوں، میں نے اس صنف کے اندر یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ میرا کام کرے. آج بتائیں معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کی ترقی یافتہ خواتین اس صفت پہ ناز کرتی ہیں یا اسے برا سمجھتی ہیں؟ بتائیے ہونا کیا چاہیے؟ کمال کا تقاضا کیا ہے؟ اسی لیے تو کمال تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. کیونکہ ویسٹ میں بچوں کو نوکر پال رہے ہیں، وہ کتے اور بلیوں کو پال رہے ہیں. پروردگار کہتا ہے بھیا اس لیے میں نے نہیں خلق کیا تھا، ہر ایک کا پالنہار الگ ہے. تم اپنی اولاد کو پالے، وہ اپنی اولاد کو پالے گا. یعنی خود بخود آ کے اپنے آپ کو جانوروں میں داخل کر دیا ہے. یعنی اس کا مطلب بڑے مسخرے کی باتیں ہیں، کہاں تک میں آپ کے سامنے بیان کروں؟ کمال کسے سمجھا جاتا ہے؟ اتنے $1000 کا گھر میں کتا پلا ہوا ہے اور اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اچھا تو دیکھیے دو ہی صورتیں ہیں بھائی. اگر کتے کو پالنا ہے تو دو ہی صورتیں معذرت کے ساتھ، یا پالنے والا کتا بن جائے یا کتا انسان بن جائے. بھیا تبھی تو اس کے تقاضوں کو صحیح سے سمجھ پائے گا. اسی لیے تو کبھی کبھی وہ پلٹ کے اپنے مالک کو ہی کاٹ لیتا ہے، کیونکہ مالک یہاں نہیں سمجھ پایا کہ کتے کا کتا پن کیسے نکلے گا. لیکن جس چیز میں پروردگار نے خلق کیا تھا کہ تم اشرف مخلوقات ہو، تمہارا مقام ملائکہ سے اوپر ہے، تمہیں میں نے اپنا خلیفہ بنا کے خلق کیا ہے، تمہارا شرف یہ ہے کہ کائنات میں انسان کی تربیت کر کے انسانیت کے حوالے کرو. تم نے اپنا شرف کھو دیا، تم اپنا مقام بھول گئے. تمہیں ملائکہ سے اشرف بنایا تھا، تم نے اپنے آپ کو جانوروں سے پست کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اے انسان تو اپنا کمال بھول گیا. تیرا کمال یہ نہیں تھا، تیرا کمال یہ تھا کہ ایسی تربیت کر کہ کربلا کے چیالے سامنے آئیں. عزیزوں یاد رکھیے، تربیت انسان سے بڑھ کر
کائنات میں کوئی کام ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میری بات جب تک پوری نہ ہو جایا کرے فیصلہ نہ لیا کریے. یہ بات پچھلے سال بھی میں نے یہیں اسی ممبر سے پڑھی ہے، اس سے پچھلے سال بھی پڑھی ہے اور اس سال بھی پڑھ رہا ہوں اور کہہ کے پڑھ رہا ہوں کہ تیسری بار پڑھنے جا رہا ہوں بغیر کسی ٹینشن کے، کیونکہ بھائی 3 سال میں تیسری بار پڑھنے جا رہا ہوں. پروردگار ایک سورے میں 32 بار ایک ہی بات کو کہہ رہا ہے. ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیا آپ چاہتے ہیں معاشرہ ترقی کرے؟ اس مجمع میں کون ایسا انسان ہے جس کا یہ دل نہیں چاہتا کہ وہ خود اور اس کا معاشرہ اور اس کی فیملی ترقی کرے؟ شاید ہی کوئی ایسا مل جائے، اور اگر مل جائے تو بھائی تعجب کی بات ہے وہ یہاں کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ کہ یہ مقصد کامیابی کی طرف جائے. بھائی میں نے دعا کی ہے، کم سے کم ایک آمین تو کہہ دیجیے. ہاں دل میں کہہ دیا آپ نے، چلیے اچھا ہے، انشاءاللہ دلی میں خدا سن لیتا ہے. تو اگر یہ کرنا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر مت بنائیے. اب جب تک کہ میری بات پوری نہیں ہو جائے گی نا آپ کا ذہن جو ہے وہ خلفشار میں مبتلا رہے گا. انجینئر مت بنائیے، پائلٹ مت بنائیے، IAS PCS مت بنائیے. مولانا آپ یہ کمال کی باتیں کر رہے ہیں یا زوال کی باتیں کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا فرق ہے جی. کچھ نہ بنائیے ان میں سے، کیونکہ اگر ڈاکٹر بننے کی ذات میں کمال ہوتا تو دنیا میں رشوت لینے والے ڈاکٹر نہ ہوتے. دنیا میں بغیر اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کیے بغیر آپریشن نہیں کریں گے ایسے ڈاکٹر نہ ہوتے. انسانوں کی زندگی سے کھیلنے والے ڈاکٹر نہ ہوتے. اور اگر واقعی انجینئر بننا دوسری چیزیں، بھائی میں ایک آپ سے سیدھی مثال دوں. آج دنیا میں بڑی جنگ چل رہی ہے کہ رشیا کے پاس پرمانو بم کتنے ہیں تو جو ہے وہ فلاں کے پاس کتنے ہیں تو ان کے پاس کتنے ہیں. تو بھائی یہ پرمانو بم جاہلوں نے بنایا ہے یا عالموں نے بنایا ہے؟ اگر جہالہ یہ سب کرنے لگے تو بڑی بات ہے، سلام ہو ایسی جہالت کے اوپر. ایک ویو جو دیا گیا کورونا کو لے کر وہ کیا تھا؟ ایک بیماری پھیل گئی، لیکن نہیں، شروع میں بھی آج تک اس پہ ریسرچ چل رہی ہے کہ جی نہیں کورونا آیا نہیں. ہاں کچھ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں. لایا گیا، لانے والا عالم تھا یا جاہل؟ یہ کس کے کرشمے آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ علم کے کرشمے آپ دیکھ رہے ہیں. جانے قربان ہو جائیں اس انسان کے اوپر کہ جس نے 1400 سال پہلے کہا علم 2 دھار کی تلوار ہے. ابھی وضاحت نہیں ہے مولا کے فقرے کی. اگر کمال چاہتے ہیں تو ان تمام کاموں سے پہلے کوشش کیجئے کہ خاندان کی گود میں انسان بنے. اگر انسانوں کی تربیت ہوگی
تو پھر ڈاکٹر پہلے انسان ہوگا بعد میں ڈاکٹر ہوگا، انجینئر پہلے انسان ہوگا بعد میں انجینئر ہوگا، کسی بھی کام کو کرنے چلے گا پہلے انسانیت کو دیکھے گا۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا علم تلوار ہے، بچے کے ہاتھ میں نہ دینا، سمجھدار انسان کے ہاتھ میں دینا۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد۔ آج آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ ہمارے ہندوستان کا اٹھا کے ایک بار جائزہ لے لیجئے۔ اسی مجمع میں ایسی ایسی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں جنہیں بالکل کرنٹ خبر ہے کہ کہاں کیا چل رہا ہے۔ یہ جو الگ الگ کونوں میں ظلم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جہالہ کا ہاتھ ہے یا علماء کا ہاتھ ہے؟ بتائیے ذرا۔ رینک پہ، پاور پہ آئے ہوئے انسانوں کا ہاتھ ہے یا جھوپڑیوں میں رہنے والوں کا ہاتھ ہے؟ تو اس سماج کو کون بنا رہا ہے؟ تو مشکل کیوں کھڑی ہوئی؟ کیونکہ یہ عالم بن گیا، انسان نہ بن پایا۔ کیوں آپ بچے کے ہاتھ میں چھری نہیں دیتے بھائی اور خود لے لیتے ہیں؟ ارے مولانا صاحب آپ کو اتنا ہی نہیں سمجھ میں آتا، بچے کے ہاتھ میں چھری دے دیں گے اپنے آپ کو بھی زخمی کر لے گا۔ ارے قبلہ یہی حال ہے علم کا۔ علم دینے سے پہلے ضرورت ہے تربیت پہ کام کیا جائے۔ اسی لیے قرآن نے آواز دی، سورہ مبارک جمعہ بار بار ہر ہفتے آپ سنتے آتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ پہلے نبی کا کام انسان بنانا ہے، اس کے بعد علم بانٹنا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ پہلے ضرورت ہے تزکیہ نفس کیا جائے۔ تو یہ بتائیے تربیت کا کام کون کرے گا؟ مجھے بتائیے خدا کے واسطے۔ تربیت کا کام اسکول کریں گے، تربیت کا کام ٹیوشن پہ آیا ہوا ٹیچر کرے گا، تربیت کا کام پڑوس کے بچے کریں گے، تربیت کا کام میرا بچہ دوسروں کے گھر میں پل کے کرے گا کیونکہ مجھے جاب پہ جانا ہے۔ کتنے ہماری قوم کے بچے صرف اس وجہ سے غلط تربیت پا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی جاب کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں قربانی دینے کے لیے۔ ہم نے اپنے خرچے اتنے بڑھا رکھے ہیں کہ اس کے حساب سے بھائی کیوں چادر سے زیادہ پیر پھیلا دو کہ پیر کھل جائے، نزلہ ہو جائے؟ توقعات کو محدود کریے، اخراجات کو کم کریے، تاکہ سب سے پہلے نسل کی تربیت ہو۔ نسل کی تربیت میں 90% ہاتھ ماں کا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ 90% نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ کا 10% سپورٹ نہ ہو۔ اسے اپنا 90% پورا کرنے کے لیے آپ کا 10% سپورٹ چاہیے، نہیں تو ممکن نہیں ہے تربیت اولاد۔ اور قبلہ ایک جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے، نہ کیجیے بھائی، دو ہی تو آپشن ہے، یا تربیت کریں گے یا نہیں کریں گے، نہ کیجیے۔ پتہ ہے اس کا ری ایکشن کہاں ہوگا؟ دوسروں پہ بعد میں ہوگا، آپ پہ سب سے پہلے ہوگا۔ جب ریٹائر ہوئیے گا، آج کل تو پینشن کا معاملہ بھی خطرے میں ہے نا؟ ہاں، تو یہ نہ سوچیں کہ مولانا ایران میں رہتے ہیں، نا، آپ کے ساتھ جیتے ہیں، جسم ہمارا کہیں رہے، روح آپ کے ساتھ ہی رہتی ہے جی۔ اسی لیے تو کڑوی کڑوی باتیں کر دیتا ہوں۔ دیکھیے بہت آسان ہے میرے لیے، میں آپ کے سامنے خیبر و خندق سناؤں، اور اگر سننا ہے
تو ایک بار صلوات پڑھیے. اب کیا کیا جائے؟ ٹاپک چینج. ہاں میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا یہ نہ سوچیے کہ آپ مولانا کو پھنسا سکتے ہیں. میں بہت آسانی سے آپ کو پھنسا دیتا ہوں. ایک بار مل جل کے صلوات پڑھیے. اگر ایک خاتون ایک بچے کی صحیح سے تربیت کر لے, ایک نسل کی تربیت ہوتی ہے. یہ میاں بیوی کے جھگڑوں کا بیس کیا ہے؟ غلط تربیت. یہ جو ریٹائر ہونے کے بعد اولاد تیار نہیں ہوتی والدین اس کے ساتھ رہیں, اس کا بیس کیا ہے؟ غلط تربیت. یہ جو اتنی عمر لگانے کے بعد بھی بچہ غلط نکل جاتا ہے, اس کا بیس کیا ہے؟ غلط تربیت. تو بھائی شکوہ بعد میں کیجئے, پرنسپل پہلے صحیح کیجئے. سمجھیے والدین کی کتنی اہم ذمہ داری ہے. دیکھیے خداوند متعال کن فیکون کا فاعل ہے. کیا ضرورت تھی, ہاں یہ میرے جوانوں کے لیے ہے, کیا ضرورت تھی 9 مہینہ ٹائم لیتا؟ کن فیکون. نہیں دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شادی سے پہلے سے لے کے آئیں, نہیں, اب اتنا بھی آگے نہ بڑھ جائیے گا, بعد میں بیفور. تو بھائی 9 مہینے کیا, 9 دن 9 گھنٹے کیا مشکل آ جاتی؟ عقلی طور پہ سوچئے کیا پرابلم آتی ہے؟ جانوروں میں الگ الگ ٹائمنگ ہے نا, کسی کا 3 مہینے, کسی کا 24 مہینے, الگ الگ ہے. انسانوں میں 9 مہینے رکھے اس نے, ٹھیک ہے 10 مہینے رکھ دیتا, نہیں کم کر دیتا, 1 دن رکھ دیتا. ارے اتنا ڈیوریشن لمبا کیوں رکھا ہے؟ پہلا پرنسپل کیا تھا؟ خالق کیا ہے؟ دیکھیے اگر یاد نہیں رکھیے گا تو میرے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا پرنسپل کیا تھا؟ خداوند متعال. اگر آپ جواب دینے میں شرما رہے ہیں تو یہ تعجب کی بات ہے کہ علم کو بولنے میں آپ شرما رہے ہیں, اور جہاں شرمانا چاہیے وہاں کوئی نہیں شرماتا. دو مثال معذرت کے ساتھ, جہاں کوئی نہیں ہوتا ہے, میرے موبائل کے ڈیسک ٹاپ پہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, جبکہ بھول گیا ہوں جو خلق کرنے والا ہے وہی دیکھنے والا ہے. شرم ہونا چاہیے, وہاں تو عجیب باتیں ہوتی ہیں. پہلا پرنسپل یہ تھا کہ خالق حکیم ہے. خالق کیا ہے؟ اس نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا ہے؟ حکمت کے تحت خلق کیا ہے نا. اور اگر حکمت ہی نہ ہوتی تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی. حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پروردگار نے یہ جو مدت رکھی ہے یہ اس لیے ہے کہ دیکھو تم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے, ہم نے نظام کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے, لہذا کچھ وقت چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھو. یہ 9 مہینے کا وقت میں دیا جا رہا ہے, ادھر ادھر گھومنا بعد میں, پہلے دوسرے کے مزاج کو سمجھنا, تاکہ آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ ملا کر جب پروردگار تمہیں گوہر نایاب عطا کرے تو اس کی مل کے تربیت کرنا, اس کے سامنے جھگڑے مت کرنا. حکمت پروردگار ہے, یہ طے کر لینا. اسی لیے تعجب ہوتا ہے مجھے, اما آپ کو ایک چھوٹی سی جاب کرنا ہوتی ہے, جو لوگ اس جاب کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کا آپ جینا حرام کر دیتے ہیں. بھائی یہ بتا دو, بھائی پلیز فلاں فائل سینڈ کر دو, اچھا یوں ہوگا تو کیسے ہوگا, اچھا انٹرویو ہوگا. ارے اما یار ایک چھوٹی سی جاب ہے 10,000 روپے کی, اس کے لیے تم نے سب کو
پاگل بنا رکھا ہے. اور جو پوری عمر چلنا ہے اس کے لیے کوئی تعلیم نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ نہیں بتایا جاتا، اس کے لیے بتانے کے لیے والدین شرماتے ہیں. اما یہی مسئلہ ہے، جہاں اسلام نے شرم کے دروازے ہٹائے ہیں وہاں ہم دیواریں کھڑے کر دیتے ہیں، اور جہاں شرم کے لیے کہا گیا ہے وہاں پردے توڑ دیے جاتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کمال تک پہنچانا تب صحیح ہوگا جب ہمیں معلوم ہو اس شے کا کمال ہے کیا. جو والدین اپنے بچے کا کمال ڈانس میں ڈھونڈیں وہ کہاں تربیت کر پائیں گے؟ جو والدین اپنی اولاد کا کمال بے دینی میں ڈھونڈیں وہ کہاں تربیت کر پائیں گے؟ وہ والدین جو اپنی بیٹی کا کمال بے پردگی میں ڈھونڈے وہ کہاں سے تربیت کر پائے گی؟ وہ والدین جو اپنے لڑکے کا کمال معذرت کے ساتھ غلط دوستیوں میں ڈھونڈے وہ کہاں سے تربیت کر پائیں گے؟ قبلہ پہلے پرنسپل سدھاریے تب تربیت ہوتی ہے. دنیا کا کوئی کارخانہ اور پروجیکٹ بغیر پرنسپل کے نہیں رکھا جاتا ہے. یہ ہماری زندگی کا پروجیکٹ ہے جسے ہم نے بغیر کسی پرنسپل کے لا کے کھڑا کر دیا ہے. اسلام ہمیں قانون دے رہا ہے، اسلام چلا رہا ہے، بتا رہا ہے، ہم سننے کو تیار ہی نہیں ہیں، ہمیں عادت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس آیت پر یقین نہیں ہے. ابھی جو آیت پڑھوں گا نا آپ کہیں گے نہیں مولانا صاحب ایسا نہیں، بالکل ایسا ہے. ایک آیت جس کو علی والے بہت پڑھا کرتے ہیں، کون سی آیت؟ میدان خم میں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم. اس آیت پہ ایمان ہے؟ عقلاً ہوگا، عملاً نہیں ہے. کیونکہ عقلی طور پہ سے اگر انکار کر دیں گے تو اسلام سے باہر ہو جائیں گے. کیونکہ اسلام کا قانون یہ ہے، ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے، ایک امام کا انکار پورے سلسلے کا انکار ہے. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت کہہ رہی ہے دین کامل ہے. کب تک کے لیے کامل ہے؟ بس 200-400 سال پہلے تک کے لیے، آج کے لیے کامل نہیں ہے. کتنی آسانی سے ہم اور آپ کہہ دیتے ہیں ارے مولانا یہ سب تو دین کی پرانی باتیں ہیں. استغفر اللہ، ہم اس دین کو نہیں مانتے جو پرانا ہو. نسلیں پرانی ہو کے ختم ہو گئی، دین کو پرانا نہیں بتا پائے. دین ہمیشہ زندہ ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دین کا بنانے والا زندہ ہے، دین کا لانے والا زندہ ہے، دین کا محافظ زندہ ہے. اس نے دین کو ایسی زندگی دی ہے، کائنات ختم ہو سکتی ہے، دین نہیں مر سکتا ہے. دین نہیں مر سکتا ہے. اگر اس آیت کے اوپر ایمان ہو تو بتائیے، اگر دین کامل ہے تو اس نے ہمیں زندگی کا قانون دیا ہوگا یا نہیں؟ اگر دین کامل ہے تو اس نے ہمیں تربیت اولاد کا قانون دیا ہوگا یا نہیں؟ اگر دین کامل ہے تو اس نے مجھے تجارت کے اصول دیے ہوں گے یا نہیں؟ اگر دین کامل ہے تو اس نے مجھے علم حاصل کرنے کے اصول دیے ہوں گے یا نہیں؟ اگر نہیں دیے ہیں تو دین ناقص ہے. اگر دین کامل ہے تو ہم نے نہیں سیکھا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کمال ہر شے کا اسی میں تلاش کریے، ہر شے کا کمال اس میں ہوگا. دین آ کے بتائے گا کہ یہ کمال کیسے پورا ہوتا ہے، یہ خوبصورتی کیسے پوری ہوتی ہے. آج ایک خوبصورت ذات کا ذکر کرنا ہے. اس کا کمال کیا تھا؟
اس کے جسم کا کمال بعد میں تھا، اطاعت حسین کا کمال پہلے تھا۔ سب کربلا والوں نے کمال کا کام کیا یا نہیں کیا ہے؟ کوئی آ کے کہہ سکتا ہے کہ کربلا والوں نے کمال کا کام نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ کون کہتا ہے مر جانا کمال ہے؟ کون کہتا ہے بھوکا پیاسا رہنا کمال ہے؟ کون کہتا ہے خاندان کو لٹا دینا کمال ہے؟ یہ دینی تربیت ہوتی ہے جو آ کے بتاتی ہے وقت کے تقاضے کو سمجھ کر عمل کرنا کمال ہے۔ بہت سی باتیں ہیں یہاں پر، لیکن بس وہ ذات جسے علی اکبر کہتے ہیں، ایسا باکمال جوان کہ بعض علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، روایت میں نے نہیں دیکھا لیکن ہاں بعض علماء نے لکھا کہ جب یہ ذات مدینے کے بازار میں نکلتی تھی تو لوگ دکانوں سے باہر آ کے جمال کا تماشا کرتے تھے، زیارت کرتے تھے چہرے کی۔ اور میرے مولا نے بھی اس کی گواہی دی، جب شہزادے کو رن کی طرف روانہ کیا تو خدا کو شاہد بنایا۔ اس سے پہلے حسین نے شاہد نہیں بنایا خدا کو، کہ میرے پروردگار شاہد رہنا، اس جوان کو اب رن میں بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کا شبیہ ہے، خلقن و خلقن و منطقن۔ جب ہمارا دل چاہتا تھا کہ اپنے نانا کی زیارت کر لیں تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ علی اکبر کا کردار رسول کا کردار تھا، گفتگو کا انداز رسول کی گفتگو کا انداز تھا۔ آپ تصور کریں کسی کا ایسا جوان ہو اور دین کے لیے وہ اسے قربان کر دے۔ حسینیوں کہاں ہو تو ہمیں اور آپ کو دین کے لیے کیا نہیں قربان کر دینا چاہیے۔ ہم اپنے ذرا سے احساسات قربان نہیں کر پاتے، ہم اپنا ذرا سا مال و دولت قربان نہیں کر پاتے، ہم اپنے ذرا سے جذبات قربان نہیں کر پاتے، اور حسین سب کچھ مٹا رہے ہیں۔ کچھ لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، ان میں آپس میں یہ سوال اٹھا کہ ایک مرد کے لیے سب سے سخت مرحلہ زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اتفاق سے ادھر سے معصوم کا گزر ہوا۔ لوگوں نے پوچھ لیا مولا آپ بھی بتا دیجئے کہ ایک مرد کے لیے زندگی میں سب سے سخت مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا کہ سب سے سخت مرحلہ ایک مرد کے لیے زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اسے ایک اولاد دے، وہ اس کی تربیت کرے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا دم نکل جائے۔ عزیزوں، جناب یعقوب کو یقین تھا کہ یوسف زندہ ہیں، لیکن صرف دوری ہوئی تھی، اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب آپ ذرا حسین کو تصور کیجئے، یعقوب آؤ حسین پر ہزاروں سلام کرو، تم ایک یوسف کی دوری برداشت نہ کر پائے، ارے
ربکم خیر الجزاء. ہاں حسین نے علی اکبر کو روانہ میدان کیا. آپ مقتل کا مطالعہ کریں. مقتل میں آپ کو کسی شہید کے بارے میں نہیں ملے گا کہ شہید مقتل میں گیا ہو دوبارہ واپس آیا ہو. جو بھی مقتل میں گیا ہے شہید ہوا ہے, لیکن کربلا کا ایک شہید ہے جو جنگ کے بیچ سے واپس آیا ہے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے, بابا اگر ایک قطرہ پانی کا انتظام ہو جائے. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا شہزادے, ارے تمہیں تو معلوم ہے, تم سے بہتر کون جانتا ہے, اگر حسین کے پاس پانی ہوتا تو خیمے میں اصغر بے ہوش نہ ہوتے. شاید علی اکبر جواب دے, نہیں, ارے میں تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے. علامہ شوستری کہتے ہیں کہ شاید ایک وجہ یہ ہو کہ اکبر واپس آئے ہیں, شاید وجہ یہ ہو کہ حسین کا علی اکبر سے دل چھڑانا بڑا مشکل تھا. اگر پہلی مرتبہ میں علی اکبر شہید ہو جاتے شاید حسین کے لیے مشکل ہوتا. ارے اکبر ایک مرتبہ واپس آئے, حسین کی ڈھارس بندی, لیکن دوبارہ علی اکبر واپس چلے. ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا, عجب منظر ہے, حسین کمر کو سنبھالے پیچھے آ رہے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزاء. پروردگار کسی غم میں آپ کو نہ رلائے سوائے غم حسین کے. ایک مرتبہ علی اکبر نے سوال کر لیا, بابا آپ تو مجھے الوداع کہہ چکے, لو سن لو عزادارو. حسین نے عجب جملہ کہا, اے علی اکبر اگر صاحب اولاد ہوتے تو سمجھ جاتے ایک جوان کا غم باپ پر کتنا گرا ہوتا ہے. آزادارو, کچھ دیر میں مقتل سے آواز آئی, السلام علیکہ یا بتا. بابا اکبر کی مدد کو آئیے. حسین نے نوحہ پڑھا, زینب نے پرسا دیا, پروردگارا اس ہدیے کو قبول فرما. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان, مال, عزت و آبرو کی محافظت فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما. جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما. جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے. جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکیں. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما. پروردگار ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما. بار الہ محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ. میرے پروردگار خلوص نیت کے ساتھ بہترین انداز میں حسین کی عزاداری منانے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو. بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد.